نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کو آ کر پکڑے گا، اور جب عذاب آئے گا تو پھر ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہوگی، یہ اس عذاب والی آگ کو اپنے چہروں سے اپنی پشتوں سے دور نہیں کر پائیں گے، وہ اچانک آئے گی ان پر۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ قل فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، من یکلؤکم، کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے، باللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، من الرحمن، رحمان سے، اللہ کی طرف سے کوئی آفت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی ہو، من یکلؤکم باللیل والنہار، کوئی ہے دنیا میں تمہارے پاس ایسی چیز، ایسی شخصیت، ایسی ذات جو تمہاری نگہبانی کر کے اس آنے والی آفت مصیبت کو دن میں رات میں کنٹرول کر کے دکھائے؟ یہ سوالیہ انداز اللہ نے دعوت فکر میں چھوڑا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کو معبود بنا رہے ہیں، ان سے ایک سوال ہے، بتاؤ اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز، کوئی آفت، مصیبت، تکلیف تمہارے اوپر آزمائش آئے، من یکلؤکم باللیل والنہار، کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرے، باللیل، رات میں، والنہار، دن میں، من الرحمن، رحمان سے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ خلاصہ یہ ہے کہ بلکہ وہ عن ذکر ربہم، اپنے رب کے ذکر سے، معرضون، اعراض کرنے والے، پھرنے والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، یہ شیطان سے دوستی کرنے والے، محبتیں کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے، تمنعہم، جو بچاتے ہیں ان کو، من دوننا، ہمارے سوا؟ دنیا میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان کو اللہ کی طرف سے حفاظت عطا کی جاتی ہے اور اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ پھر انسان سے، مشرک بندے سے سوال کر رہے ہیں، ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہیں، تمنعہم، جو ان کو بچاتے ہیں، من دوننا، ہمارے سوا؟ ارے سوچو تو صحیح، جب تمہاری کشتی کبھی پانی میں ڈوبنے لگتی ہے اس وقت ہم ہی تو تمہیں بچاتے ہیں۔ کبھی گاڑی چلتے ہوئے تمہاری کبھی کسی کے ساتھ ٹکر ہونے لگتی، اتنے بڑے خوفناک حادثے سے ہم ہی تو بچاتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا کوئی اور ہے، کوئی معبود دنیا کے اندر کوئی ہے جو ان کو بچاتا ہے؟ اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بچانا تو کیا، لا یستطیعون نصر انفسہم، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، نصر انفسہم، اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی۔ وہ جو بت ہیں، کبھی کسی کو جوش آئے اور ان کے اوپر کلہاڑی چلانی شروع کر دے،
जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के सर कलम कर दिए, तोड़ दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन बैतुल्लाह में पड़े हुए 360 बुतों को ख़त्म कर दिया, मिलिया मेट कर दिया। ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम, वो ताकत नहीं रखते अपनी आप की मदद करने की, अपने आप को बचाने की तो ताकत नहीं, तुम्हारी खाक मदद करेंगे। वला हुम मिन्ना युसहबून, और ना ही उनको हमारे मुकाबले में युसहबून कोई रफाकत होगी कि हमारे मुकाबले के अंदर आकर वो खड़े हो जाए। इतने भी उनके अंदर ताकत नहीं, और ख़ुद अपनी मदद करने की भी ताकत नहीं, ख़ुद मुकाबला करने की भी ताकत नहीं, और तुमने उनको माबूद बना के रखा हुआ है। क्या उन्होंने कभी तुम्हें बचाया है? तकालीफ से, मुसीबत से कभी तुम्हें फ़ायदा भी पहुँचाया? कभी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं असल बात यह है, बल मत्ताना हाउलाई व आबाअहुम, बल मत्ताना, बल्कि हमने नफ़े दिए इनको, हमने ऐश दी, हाउलाई इनको, व आबाअहुम और इनके आबा व अजदाद को, हत्ता ताला अलैहिमुल उमर, यहाँ तक कि लंबी हो गई इन पर उम्र, इन पर ज़िंदगी। एक लंबी ज़िंदगी, वरासत दर वरासत, पुश्त दर पुश्त, हमने इनको एक लंबी ज़िंदगी, पुश्तों की पुश्तों में हमने ऐशो इशरत दी, और उस ऐशो इशरत ने इनके दिमाग ख़राब करके रख दिए। उस ऐशो इशरत ने इनको हलाक और बर्बाद करके रख दिया। अब ये अल्लाह की ज़ात को न पहचानते हैं, न मानते हैं, न उसका ज़िक्र करते हैं, बल्कि उससे मुंह मोड़ते हैं और बुतों के सामने झुकते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम की नज़र न्याज, मन्नत और क्या कुछ चढ़ावे चढ़ाते हैं। दिया सभी कुछ अल्लाह की ज़ात ने। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यरौना, ये मक्के के मुशरिक ज़रा सोचें, अफला यरौना, क्या देखा नहीं इन्होंने, अन्ना नअतिल अर्ज़ा, कि बेशक हम लेकर आ रहे हैं ज़मीन को, ननकुसुहा, घटाते हुए इसको, मिन अतराफिहा, इनके किनारों से। एक वो वक़्त था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। बहुत परेशानी के अय्याम। जब ग़ज़वा उहुद हुआ, उससे पहले ग़ज़वा बदर हुआ, फिर ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक हुआ, फिर ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा हुनैन, मुख्तलिफ़ जंगों के बाद अब अल्लाह ताला ने इस्लाम के रास्ते खोल दिए और पूरे अरब में इस्लाम फैलना शुरू हो गया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबीला, ख़ानदान था गफ़ार, आधा कबीला। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद उनकी तबलीग सुनकर इस्लाम में दाखिल हो गया। दूसरा आधा फिर दोबारा अगले लम्हे में इस्लाम में दाखिल हो गया। इनके साथ ही मौजूद एक कबीला था साथ, उसका नाम था कबीला असलम। उन्होंने देखा कबीला गफ़ार मुसलमान हो गया, तो देखा देखी कबीला असलम भी सारा मुसलमान हो गया। तो इस तरीके से मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द बकिया कबाइल इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यरौना, क्या वो देख नहीं रहे, अन्ना नअतिल अर्ज़ा, बेशक हम लेके आ रहे हैं ज़मीन को, ननकुसुहा, उसको घटाते हुए, मिन अतराफिहा, इसके किनारों से। हर तरफ कुफर ही कुफर था, लेकिन इनके मक्का वालों के इर्द गिर्द से हम कुफरिया ज़मीन को कम कर रहे हैं, वो कम होती जा रही, इस्लाम फैलता जा रहा है। जब कुफरिया ज़मीन कम हो रही तो कुफर भी ख़त्म हो रहा है, इस्लाम का नूर फैल रहा है और उससे कुफर की ताकत भी ज़ेरो ज़ेर हो रही है, ख़त्म हो रही। ये सारी चीज़ें देखकर अब भी इनको समझ नहीं आ रही कि इस्लाम सच्चा दीन, मज़हब सच्चा दीन है, इस्लाम सच्चा मज़हब है, हक मज़हब है, और इसके मुकाबले में हम जिस मज़हब पर हैं ये झूठा और बातिल है। अफ़हुमुल गालिबून,
کیا وہ افہم کیا وہ الغالبون غالب آئیں گے؟ کیا اب بھی ان کو یہ خطرات ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ اسلام پر غالب آ جائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام یمن تک پھیل چکا، اور یہاں تک کہ پورا عرب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام میں داخل ہو چکا تھا، یہاں تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی میں اسلام عرب سے نکل کر عجب میں چلا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 62 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ یوں اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ وہ تو پھر آگے مسلمانوں کی کمزوریاں اور دین سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی وہ سبب بن گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں پر پھر زوال آنا شروع ہوا۔ ورنہ مسلمان وہ تھے کہ جن کی تعریفیں اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے، افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے؟ اب یہ مکے والے اور یہ کافر مسلمانوں پر غالب آئیں گے؟ قل فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تو ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی، وحی کے ذریعے سے، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کے سنا کر تمہیں ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے الصم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا ما ينذرون، جب کوئی ان کو ڈر کی بات سنائی جاتی۔ گویا کہ جو لوگ ڈر کی بات سنائے جانے کے بعد ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا اور وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے، دین کی باتوں کو پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ لوگ دیکھتے ہوئے آنکھوں اور کانوں سے سننے کے باوجود یہ کانوں سے بہرے لوگ ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ولا يسمع الصم، اور نہیں سنتے بہرے لوگ الدعاء پکار کو، کب؟ اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈر کی بات سنائی جاتی ہے تو یہ بہرے لوگ سنتے نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر ان کے کان ٹھیک تھے، سن رہے تھے، لیکن وہ سننا جو ان کے لیے فائدے کی چیز ہوتی اور وہ سن کر اس پر عمل کر کے نیک اعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیتے، یہ سننا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا، اس لیے گویا کہ وہ بہرے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر پہنچے ان کو نفحتن، ایک بھاپ، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب سے۔ یہ جو آج مکے کے مشرک ہوں یا دیگر کافر اپنی اکڑ، اپنے تکبر اور غرور میں بار بار یہ کہتے ہیں کب آئیں گے عذاب، لے آؤ عذاب، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر پتھر برس جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر پہنچے ان کو ایک نفحہ، نفحہ کہتے ہیں ایک لو، ایک بھاپ رب کے عذاب کی، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، تو کہیں گے ہائے ہمارے اوپر افسوس، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم تو ظالم لوگ تھے۔ پھر ان کو یاد آ جائے گا ہائے ہم کیا کرتے رہے دنیا کے اندر، ہمارا ہی قصور ہے۔ لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَنَزَعُ، اور ہم رکھیں گے، الموازین، ترازو کو، القسط، انصاف کو، انصاف کے لیے ترازو کو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، نہیں ظلم ہوگا کسی جی پر کچھ بھی۔ جو ترازو نامہ اعمال کو تولنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا اس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہوگا، مثقال، برابر، حبتن، ایک دانے کے، من خردلن، رائی کے، رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اتینا بہا، ہم لے کر آئیں گے اس کو،
میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا وہ عمل۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو۔ اللہ کا جو ترازو لگے گا، نامہ اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو کھڑا کیا جائے گا، اس میں انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل ایک ذرے کے برابر بھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک نیک عمل چھوٹا سا ایک ذرے کے برابر وہ بھی وہاں دیکھے گا، ایک چھوٹا سا برا عمل ایک ذرے کے برابر وہ بھی وہاں دیکھے گا۔ ہاں، اگر برے اعمال سے توبہ کر لی پھر اللہ مٹا دیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، جبکہ آج ہمیں اعمال جسمانی صورت میں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد نیک اعمال کو بھی ایک جسم عطا فرماتے ہیں، برے اعمال کو بھی ایک جسم عطا فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کو خوبصورت جسم عطا کیا جاتا ہے، خوشبوؤں والا، چمکدار، نورانی، اور برے اعمال کو کالے سیاہ رنگ کا بدترین بدبودار جسم عطا کیا جاتا ہے، اور وہ جسم کبھی کالے ناک کی صورت میں سامنے آئے گا، کبھی بہت بڑے اژدہا کی صورت میں سامنے آئے گا، کبھی کالے بچھو کی صورت میں سامنے آئے گا۔ وہ ڈنگ مارے گے انسان کو اور بتائیں گے کہ بھائی وہ تمہارے اعمال ہیں، جو دنیا میں تم کرتے رہے وہی اعمال ہیں ہم۔ اس لیے پہلے تو انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہو جائے تو توبہ کر کے اس کو ختم کروا لینا چاہیے۔ اگر ختم نہیں کروائے گا اور ایسے ہی اللہ کے دربار میں پہنچ گیا تو وہ جتنے برے اعمال ہیں ڈھیروں کے ڈھیر، وہ جب سانپ بن کر انسان کے اوپر چمٹیں گے بتائیے کیا حال ہوگا، وہ جب بچھو بن کے انسان کو ڈسیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ یہ تو قبر کا نظام ہوگا، جب محشر کا میدان لگے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ترازو کو کھڑا کریں گے اور انسان کے نامہ اعمال تلنے شروع ہوں گے، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے اندر 7 آسمان 7 زمینیں اس کے ایک پلڑے میں سما جائیں گی۔ بتائیے اب کتنا بڑا ترازو ہے، اس نے میرے اور آپ کے اعمال تولنے، اور اس ترازو کے اوپر نگران ہوگا ایک فرشتہ۔ انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا، ترازو کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ اعلان کر دے گا فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اور اس اعلان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سبھی محشر کے لوگ سنیں گے کہ آج اس بندے کو عزت دی گئی ہے اور یہ کامیاب اور پاس ہو گیا ہے۔ آج بندہ دنیا میں پاس ہوتا ہے ایک سکول سے صرف خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے، بچہ پاس ہو گیا، فلاں ڈگری لے لی، فلاں جگہ فرسٹ آ گیا، پوزیشنیں لے لی۔ ایک رزلٹ قیامت کے دن سنایا جائے گا، وہ رزلٹ سنانے والا فرشتہ سید الملائکہ روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہوں گے، اور جب ان کی آواز نکلے گی بندے کا نام لیں گے، اور اس کے والد کا والدہ کا نام لے کر جب پکار کر بتایا جائے گا، اور اس اعلان کو، اس پوزیشن کو کون سنے گا؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سبھی انسان اس اعلان کو سنیں گے کہ فلاں بندے کے لیے کامیابی کا اعلان ہو چکا ہے۔ پھر ایک بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی اعلان کیا جائے گا، نام لے کر، والدین کا نام لے کر، نسب نامہ بتا کر اس کا اعلان کیا جائے گا،
فلاں بندہ بدبخت ہو گیا، محروم ہو گیا. اور یہ اعلان بھی سبھی محشر کے لوگ سنیں گے، اور یہ اعلان حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف سے ہوگا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو اور اپنے دوستوں کو، ماننے والوں کو یاد رکھیں گے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہوں گے ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا. نمبر 1، میزان عدل، ترازو کے پاس. نمبر 2، جب نامہ اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے، سبھی لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے، کامیابی کی ضمانت بنتا ہے، یا الٹے ہاتھ میں آتا ہے اور نامرادی کی ضمانت بنتا ہے. کیا معلوم کیا ہوتا ہے. اور تیسرا مقام پل صراط کا، جبکہ دوسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 مقامات پر میں اپنی امت کے لیے غمخواری کروں گا، اپنی امت کا ساتھ دوں گا. نمبر 1، میزان عدل میں جب ترازو گاڑا جائے گا، وہاں پر میں کھڑا ہو کر اپنی امتیوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنوں گا، سفارش کروں گا. لیکن یاد رکھنا، یہ سفارش اس کو ملے گی جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی اور اس نے زندگی سنت کے مطابق گزاری ہوگی. پھر اگر کسی جگہ کمی بیشی آ جاتی ہے تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، بندہ دنیا میں مجھ سے پیار کرتا رہا، آج اس پیار کے صدقے میں اس کی سفارش کی جاتی ہے اور اس کو جنت میں جگہ عطا کی جاتی ہے. دوسرا مقام جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، وہ حوض کوثر ہوگا، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے پروانوں کو اس حوض سے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، اور ارد گرد صحابہ کھڑے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جام بھریں گے، صحابہ کو دیں گے، صحابہ امت میں بانٹتے چلے جائیں گے. اور تیسرا مقام جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، وہ پل صراط ہوگا کہ جہاں پہ امتی چلتے ہوئے ڈگمگائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سہارا بنے. یہ تینوں مقام پر سفارش اس کو ملے گی جس نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں راضی کر کے رکھا ہوگا. جس نے آقا کو ناراض کر دیا، جس نے اپنے سونے نبی کو ناراض کر دیا، اس کو سفارش کہاں سے ملے؟ تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سہارا بنیں گے. اللہ کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. ایک دن عرض کیا کہ یا الہ العالمین، قیامت کے دن آپ اعمال تولنے کے لیے ترازو کھڑا کریں گے، اور ترازو کے اوپر ڈیوٹی ہوگی سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی، اور ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 7 آسمان 7 زمینیں سما جائیں گے. تو اس میں ہمارے اعمال کیا حیثیت رکھتے ہوں گے، اس پلڑے کے اندر کتنے نظر آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال ہوں گے، وہ ایک ایک عمل اتنا وزنی اور بھاری ہوگا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ایک کھجور کا ٹکڑا
جب وہ میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو صدقہ کیا گیا ہوگا تو وہ اتنا بھاری اور اتنا وزنی ہوگا، اتنی جسامت والا ہوگا کہ وہ نامہ اعمال کے ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا۔ یہ اللہ کو نیک اعمال اتنے محبوب ہیں، اللہ ان نیک اعمال کو اتنا زیادہ بڑا کر دے گا اور اتنی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں خوب نیک اعمال کمائیں، گناہوں سے دور رہیں۔ یہ قیامت کے دن نامہ اعمال کے لیے ترازو گاڑا جائے گا۔ وہ بندہ جس کے گناہ ہی گناہ ہیں اس کو تو وزن ہوگا ہی نہیں، اور جس بندے کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ نہیں، اللہ اس کو عزت دینے کے لیے وزن کرائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے فلاں بن فلاں ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر نہیں، ساری نیکیاں نیکیاں۔ اور وہ بندے جن کے کچھ گناہ کچھ نیکیاں، ان سب کے وزن کیے جائیں گے۔ اگر گناہ بڑھ گئے فیصلہ جہنم، اگر نیک اعمال بڑھ گئے فیصلہ جنت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعمت عطا فرمائی، وہ تھی فرقان۔ یہاں مراد اس سے کتاب تورات ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی تھی۔ وَضِيَاءً، اور اللہ نے ایک روشنی عطا فرمائی، وَذِكْرًا، اور نصیحت عطا فرمائی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ یہ تین صفات فرقان، ضیاء اور ذکر، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ تینوں تورات کی صفات ہیں کہ اللہ نے تورات کو فرقان بھی بنایا، ضیاء روشنی بھی بنایا، وذکراً اور نصیحت بھی بنایا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، ضیاءً اور ذکراً یہ دو صفات تورات کی ہیں، جبکہ فرقان یہ تورات کی صفت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ ایک نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے مشفقون، ڈر رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو بندے قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں وہ تو آج دنیا میں اللہ سے ڈریں گے، اور وہ لوگ جو قیامت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، قیامت کا یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ سے نہ ڈر ہو گئے، اللہ سے بے خوف ہو گئے۔ تو اصل ہے آخرت کا عقیدہ۔ جس بندے کے دل میں یہ پختہ عقیدہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور میرا نامہ اعمال تولا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا، ترازو کھڑا ہوگا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سید الملائکہ میرا حساب و کتاب لیں گے، اس کو تو اللہ کا ڈر ہوگا۔ ورنہ اگر قیامت ہی نکل گئی درمیان سے پھر ڈر ختم ہو جائے گا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک نصیحت ہے برکت والی، انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، یہ مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی کہ قرآن پاک ایک نصیحت کی چیز ہے، برکت والی چیز ہے، اور جو لوگ قرآن کے قریب نہیں آتے اور قرآن پاک کی وعد و نصیحت پر عمل نہیں کرتے، وہ کفر کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم اس کو نہیں مانتے قرآن پاک کو؟ یہ برکت والی چیز اور یہ نصیحت والی چیز، تم اس سے دور رہ رہے ہو اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کچھ غور و فکر کرو کہ تمہاری عقل پہ اوپر ماتم کیا جاتا ہے۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تم کہاں زندگی گزار رہے ہو جب تم اپنے خالق اور مالک کو یاد کرنا بھول گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔